السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض ویلاگ۔ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ اب تقریباً چاروں جو ہائی کورٹس ہیں اس کو فتح کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب کاغذی کارروائی جو ہے وہ رہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل آپ نے نیوز دیکھ لی ہوگی، ثاقب بشیر ہمارے کولیگ نے خبر بریک کی تھی، ہم نے ان کا کلپ بھی چلایا تھا اور ہم نے اس کے علاوہ ویلاگ بھی کیا تھا، جس میں جو تفصیلات تھیں وہ یہی تھی کہ 5 ججز نے خط لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے اگر آپ جج کو لاتے ہیں اور سینئرٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ وہ 14 نمبر کے جج ہیں اور یہاں پہ جو ٹاپ 3 میں سے آپ کو جج نہیں لگا رہے۔ ظاہر ہے عامر فاروق کو سپریم کورٹ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ سے 14ویں نمبر کے جج ہیں ان کو یہاں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ معاملہ سیٹل ہو جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے، اور اس میں بابر ستار، طارق محمود جہانگیری اور میاں گل حسن اورنگزیب نے دستخط نہیں کیے اس خط پہ، لیکن بظاہر وہ بھی اسی گروپ کے ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا اور اس کے اندر تقریباً 10 لوگوں کو جو ہے وہ ایڈیشنل جج کے طور پہ خیبر پختونخوا میں ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا، اور اس میں 2-3-4 لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کے رہ چکے ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ جو مختلف پوزیشنز میں کسی زمانے میں رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا بار کے بھی سربراہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ اب مختلف عدالتوں میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوں گے، سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ موسٹلی سندھی جو پیپلز پارٹی ہیں ان کے لوگ لگائے گئے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگ و پیپلز پارٹی کے ججز کو لگایا گیا ہے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا، لیکن جوڈیشل کمیشن میں جو ممبران موجود ہیں حکومت کے، فاروق ایچ نائک، کاظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اس کے حق بھی ووٹ دیتے ہیں، تو بیرسٹر گوہر وغیرہ کی تو ایز سچ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس ساری کہانی کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو مرحلہ تھا ہائی کورٹس کو فتح کرنے کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے یا کسی بھی حوالے سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اگر ضمانت کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، ان کی پٹیشنز کا کیا حال ہوگا، وہ تو اب اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تو یہاں کی صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مرحلہ ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فائنل ہونا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وکلاء کی تحریک کے بارے میں بھی باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ کئی سینئر جو وکلاء ہیں وہ انتہائی ڈسٹربڈ ہیں ساری صورتحال سے۔ کئی 100 وکلاء کو تو باقاعدہ طور پہ ڈی ایچ اے جو مارگلہ ہے، مارگلہ انکلیو یا سم تھنگ، اسے جو نیا ڈی ایچ اے سی ڈی اے کے ساتھ وینچر کر کے 10,000 کنال پہ بنایا جا رہا ہے، کوری روڈ پہ، بڑی پرائم لینڈ ہے ڈیم کے ساتھ، تو وہاں پہ باقاعدہ آج کل باقاعدہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے، مقامی لوگ زمینیں دینے کو تیار نہیں ہیں اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن وکلاء کا اس میں اچھے خاصے پلاٹس ہیں، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی رشوت ہے ملک میں آئین کی تباہی و بربادی کے عوض کی خاموشی، جو اس کے اوپر خاموشی جو ہے، اس کے عوض جو ہے یہ پلاٹس ان کو مل رہے ہیں اور وہ اس پہ خاموش ہوں گے۔ باقی ہم نے دیکھا کہ 5 لاکھ تقریباً تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے پارلیمنٹیرینز کا، جس میں سینیٹرز اور جس میں قومی اسمبلی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ تنخواہیں بڑی ججز کی، تنخواہیں بڑی سپریم کورٹ کے ججز کی، ہائی کورٹ کے ججز کی، پارلیمنٹیرینز کی بڑھ گئیں، بیوروکریٹس ایگزیکٹو الاؤنس وغیرہ بھی لے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کئی جو ہے وہ کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی منگائی جا رہی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ ایف بی آر میں تو کام رک گیا، لیکن وہ دوبارہ ظاہر منگائیں گے، وہ کہتے ہیں فیلڈ افسران کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پھر اس کے بعد آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی، پھر اس کے بعد پیکا ایکٹ منظور ہو گیا میڈیا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بظاہر سسٹم کو چلانے والوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، اب یہ ملک ہمارا ہوگا۔ اور بدقسمتی سے یہ لوگ تاریخ سے یا سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ ترمین اللہ نے پچھلے دنوں نے کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، ہم جو ماضی میں غلطیاں ہم نے کی ہیں ان سے نہیں سیکھتے، اور لیکن
انفارچونیٹلی آپ اس سارے سلسلے کو دیکھ لیں کہ طاقتور ہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان اندر ہو گیا، پی ٹی آئی جو ہے ہم نے تہس نہس کر دی، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن اب بھی سسٹم سے کئی جگہوں سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ایسی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسی سسٹم سے جو متنفر لوگ ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب سے ابصار عالم نے پوچھا کہ کیا عمران خان مائنس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان مائنس نہیں ہوئے، نہ اس سے پہلے آج تک کوئی اس طرح مائنس ہوا ہے، نہ یہ طریقہ درست ہے مائنس کرنے کا۔ اور اس سے پہلے رانا ثناء اللہ ان کی سیاسی سوچ اور دوسرے معاملات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عمران خان کے حوالے سے بیانات دے چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی سزا کاٹی اور یہ سارا کچھ۔ تو بہرحال جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر اس وقت کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس کے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاملات کو بہت زیادہ اچھے اس طرح نہیں ہیں جس طرح سمجھا جا رہا ہے، چاہے وہ وکلاء کی سطح پہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے۔ گورنمنٹ کو تو 99.99% جو سپورٹ ہے وہ دی گئی ہے اداروں کی طرف سے، میں کھل کے کہوں تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف سے دی گئی ہے، اور ایک دن کے لیے اگر وہ سپورٹ ہٹ گئی تو اے این پی بھی بھاگ جائے گی، ایم کیو ایم بھی بھاگ جائے گی، باپ پارٹی بھاگ جائے گی، اور دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گی۔ سارا سسٹم ہائیبریڈ پرو میکس کا کہہ لیں یا ہائیبریڈ یا جو بھی کہہ لیں، اس کو لے کر جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ حکومت کا اس میں جو ہے صرف فیتہ کاٹنے کی حد تک ہے، بیک ڈور پہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، ایس آئی ایف سی وہ چلا رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ قوانین ہے، چاہے جو کچھ ہے، یہ سارا کچھ اس طرح ہو رہا ہے۔ اور میں اس سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کر چکا تھا جس سے مجھے کئی مسائل بھی ہوئے، اور وجاہت اسخان نے غالباً اس کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی مسائل ہوئے، اور وہ یہ تھا یہ جو ساری قانون سازی اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، جب یہ حکومت آئی تو ایک باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم کے دور کے بعد کی بات ہے کہ ایک لاء ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا راولپنڈی میں ایک بڑی عمارت میں، اور اس لاء ڈائریکٹوریٹ کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جتنی قانون سازیاں ہیں، جتنے قانونی آئینی لکوناز ہیں، مسائل ہیں، کہیں پہ اگر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور چیزوں کو مولڈ کرنا ہے، بہتر اپنی سینس میں کرنا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں پہ دن رات جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ ایک 20ویں 21ویں گریڈ کے ایک سرونگ جو آفیسر ہیں وہ اس کے انچارج ہیں، اور یہ سارے معاملات کو باقاعدہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی ترامیم آئی، 26ویں آئینی ترمیم آئی، آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی، پھر اس کے بعد پیکا والا معاملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اور یہ جس طرح کے قوانین اور ترامیم پاس ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کے سارا جو ہے وہ وہاں سے ہو کے آ رہا ہے۔ اور بدقسمتی اس ریاست کی آپ یہ لگائیں کہ رات 9 بجے 26ویں آئینی ترمیم جو پہلی مرتبہ منظور نہیں ہوئی تھی، اور اس رات 9 ساڑھے 9 بجے لاء منسٹر کہتے ہیں کہ جناب مجھے آئینی مسودہ مل گیا ہے۔ 2 دنوں سے آئینی مسودے کی کاپی کے بارے میں باتیں چل رہی تھی کہ کون سا مسودہ ہے، کس طرح کا مسودہ ہے، اور پہلی کاپی ہے، دوسری کاپی ہے، یہ کون سا مسودہ ہے، اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، اور بعد میں لاء منسٹر کو اصل مسودہ ملا۔ تو اس سے آپ اس ملک میں اس نظام پہ رونے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ حالات ہیں، یہ ملک اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی بہت سی جگہوں سے ایسی امید باقی ہے کہ یہ سسٹم جو اپنے آپ کو اور اس کو چلانے والے خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو بہت جلد اندازہ ہونے والا ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ افغانستان میں آیا اور وہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں لیزر گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی تھی، دیواروں سے پار دیکھنے کی صلاحیت اور سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد طالبان سے 20 سال لڑنے کے بعد خود ہی ان کے ہاتھ میں اقتدار دے کر یہاں سے بھاگتے چلے اور بہت کچھ یہاں چھوڑ کے چلے گئے، جو اس وقت ملک میں مسائل کی سبب بن رہا ہے۔ اور ہم جب بات کر رہے ہیں 2-3 گھنٹے قبل بلوچستان میں اٹیک ہوا ہے، اور ایف سی کے اور سیکیورٹی فورسز کے دوسرے 18 اہلکار جاں باق یا شہید ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک میں ترجیحات کیا ہیں، اور اگر میں اس پہ کچھ لکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں کیا کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اصل میں جو اداروں کا جو جاب ہے، جو تحفظ ہونی چاہیے بارڈر کی اور ان ایریاز کی، لاء اینڈ آرڈر کی، تو اس پہ شاید میرے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔
اور شکایت چلی جاتی ہے بہت دور دور تک، پھر ہمارے لیے مزید مشکلات آتی ہیں، لیکن خود اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا، اپنے کام ٹھیک نہیں کرنے، لیکن ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے بلاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. میں تو کئی مرتبہ ان کو ملاقاتوں میں کہہ چکا ہوں آپ کی نیشنل انٹرسٹ سے میں اختلاف کرتا ہوں. انفارچونیٹلی آپ کی جو نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ شاید کچھ اور ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہی نیشنل انٹرسٹ ہے، اور باقی کوئی اور شخص مجھ سمیت صحافی یا کوئی سمجھتا ہے وہ غلط ہے. تو بہرحال مایوس کن صورتحال ہے ہر طرف، اور کنگ سمجھتا ہے کہ اس نے سارا کچھ کنٹرول کر لیا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ دن یاد رکھیے گا 1 فروری 2025 کہ انشاءاللہ بہت جلد بہت کچھ بدلنے والا ہے، اور یہاں سے جو ہے امید کی کرن ہے، اس کو ہم دیکھتے رہیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے، مایوسی تو اسلام میں بھی کفر ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.